ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی، آنکھیں تو تھیں ان کی، دل اندھے تھے۔ اور کیا فرمایا ایک اور جگہ؟ فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا میرے احکامات سے، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، وہ قیامت کے دن بھی اندھا کھڑا ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اندھے ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم غفلت کے ماحول میں ہیں۔ غفلت کا ماحول ہمیں بہت سارے نقصانات دیتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ جب دل سمجھ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ وہ دل عطا فرما، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، بس تیرے کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ اللہ والوں کے دل کی کیفیات ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ یہ دل عطا فرما دے۔ زمین کے کسی ٹکڑے کو چھوڑ دیا جائے نا، خراب، بنجر، سخت، فارغ ہو جاتا ہے، کاش کے قابل نہیں رہتا۔ ہم نے بھی اپنے دلوں کو محنت نہیں کی بھی، چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ سخت اور پتھر ہو چکا ہے، ہمارا دل غفلت میں جا جا کے پتھر ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بات سن کر ان کے دل لرز جائیں؟ فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تم پہلے والے لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ بڑی مدت گزر گئی، انہوں نے دلوں پہ محنت نہیں کی، دل پتھر ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کتنے سخت ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پتھر کی مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں پانی نکل آتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں، بعض اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو ان سب سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے دل کے پتھروں کو نرم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو آخری 10-12 منٹ رہ گئے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ اگر کہیں پتھر کی سخت چٹان ہو اور اوپر ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا رہے اور مسلسل ٹپکتا رہے، مسلسل، اس پتھر کے اندر بھی وہ سوراخ کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے روزانہ صبح شام کچھ وقت یاد الہی کے لیے نکالیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں، مشائخ سے سیکھ کے سمجھ کے، تو ہمارے پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہمارے پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دل نرم نہ ہو۔ آج ہماری کیا کیفیت بن گئی؟ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وقت نکالنا یہ ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو چکا۔ کتنا خوبصورت کسی نے لکھا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو میرا خوب کثرت سے ذکر کرو، خوب کثرت سے صبح شام مجھے یاد کرو۔ آج دیکھیں ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، کثرت سے ذکر کرنے والے اور مرد اور عورتیں، ان سے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اس کثرت پر ہمیں آنا ہے۔